فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے اپنے شعبے کے حوالے سے ایک بات پہلے رکھی تھی اور اسی سے آگے شروع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ نشر و ارشاد کو اپنے دور میں خود متحرک کیا تھا۔ خود کیسے متحرک کیا تھا؟ غزوہ خندق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرنے کے بعد ان سے یہ بات فرمائی کہ اس کے بعد ہمارا اور کافروں کا مقابلہ تلوار سے نہیں ہوگا، اسلحے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہماری جنگ اب دو بدو لفاظی کی، الفاظ کی جنگ ہوگی۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ تیار فرمائے۔ میں نے نام لیا حضرت قیس بن ثابت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک ہی خطیب الانصار تھے، انصار میں سے تھے، انصار صحابی تھے، لیکن کمال درجے کے خطیب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطیب کھڑے ہو جائیں، تو حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ خطیب هذه الامہ کے القاب ان کو ملے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعراء کھڑے ہو جائیں، تو کئی شعراء، عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو بہت مشہور کلام ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ پورا قصیدہ یہ اس واقعے کے بعد حضرت حسان ابن ثابت نے لکھا تھا، اور حضرت حسان ابن ثابت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ممبر پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ان سے یہ اشعار سنے، اور حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں ان کو ایسی مار دوں گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، ایسا جواب دوں گا، ان کی زبان میں جواب دوں گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ صدیق اکبر سے میرا نسب اور قبیلہ معلوم کر لیں، میرے آباء و اجداد کو کچھ بھی نہ کہیں، باقی جو مرضی کریں، ان کو جواب دیں۔ تو یہ سب سے پہلی میڈیا وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو چکی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو باقاعدہ اس کا افتتاح بعد میں کیا، لیکن ضمناً یہ پہلے سے موجود تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد کافر ایک پہاڑ پر، مسلمان دوسرے پر، اور آخر میں جو مقابلہ ہوا اس کو میڈیا وار کہتے ہیں۔ الفاظ کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کو بھی مسلمانوں نے جیتا۔ کسی نے آواز لگائی کہ کیا تمہارے درمیان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہیں۔ پوچھا کیا تمہارے درمیان صدیق اکبر ابو بکر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا تمہارے درمیان خطاب کا بیٹا عمر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ تینوں سوالوں کے مقابلے میں خاموشی ہے تو اس نے نعرہ لگایا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس نے کہا کہ ہمارا جو حبل ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ حبل جو ان کا جنگ کا بت تھا، اس کا نام کہ جنگوں میں ہمیں پتہ دیتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا حبل کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا اور یہاں خاموش نہ رہ سکے، فرمایا اس ہم کامیاب ہو چکے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہارے مردے جہنم کے اندر ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو کر جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ جواب دیا،
اور پہلی میڈیا وار سیدنا عمر فاروق نے لڑی. پہلی میڈیا وار، الفاظ کی جنگ، خطابت کی جنگ، زبان کی جنگ، یہ اس کا نام میڈیا وار ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لڑ کر کے دکھائی. اس لیے میڈیا یا نشر و ارشاد یہ ایک ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت ہے کہ اس کو صحیح معنی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح معنی میں، مثلا صحیح معنی میں کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا، سب نے سنا یہ واقعہ، اور آپ علیہ السلام کی طبیعت خراب رہنے لگی تو خواب کے اندر 2 فرشتوں نے آ کر کے بتایا کہ فلاں ایک کنواں ہے، اس کے اندر تعویذ ہے، جو جادو کے تعویذ ہے یا جو بھی عمل ہے اس کے اندر موجود ہے، آپ جا کر کے نکالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے نکالے، آپ علیہ السلام ٹھیک ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے سارا واقعہ بتایا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کے اوپر یہ عمل کیا ہے تو آپ لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے پاس ثبوت بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کام ہو چکا، کسی کی پردہ دری یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میڈیا وار آپ کریں، آپ لڑیں جنگ، لیکن اس کی آڑ کے اندر کسی کی پردہ دری کرنا، الزام تراشی کرنا یا اس کی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بننا، یہ ہمیں سیرت اور سنت منع کرتی ہے. اس سے ہمیں سیرت اور سنت منع کرتی ہے. مثبت انداز میں نے آپ کے پاس بے شمار واقعات پیش کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سے زیادہ زبانیں سیکھنے کے لیے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ زبانیں سیکھیں تاکہ ان زبانوں کے اندر اپنا لٹریچر دوسری قوموں تک پہنچایا جا سکے. کوئی اس لیے نہیں سکھائی تھی کہ کوئی ہنر ہے اور کوئی، صرف اس لیے سکھائی تھی کہ تاکہ آپ کا لٹریچر اس زبان کے اندر اس قوم تک پہنچ سکے. جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان تو تھے جو ادھر چلے گئے تھے، جا کے انہوں نے اس وقت روم و فارس کے اندر آپ علیہ السلام کا خطاب جا کر کے سنایا، اور قرآن کی چند آیات پڑھ کر کے نجاشی جیسے بادشاہ کو انہوں نے اپنا گرویدہ کر لیا. تو یہ ترجمانی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، باہر زید بن ثابت، اندر سیدنا علی جو آپ علیہ السلام کی کتابت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملتی. مسئلہ یہ ہے کہ سیکٹری انفارمیشن کا نام آیا تب سے ہم بھول گئے کہ یہ اصل ورثہ ہمارا تھا. ہمیں سیکٹری انفارمیشن یاد ہے لیکن ترجمان کا لفظ یاد نہیں، اس لیے کہ ترجمان ایک سنت والا لفظ ہے اور سیکٹری انفارمیشن ہم نے سمجھا کہ یہ ایک جدید چیز آ گئی ہے، یہ پہلے شریعت کے اندر نہیں تھی. ایسی بات نہیں. لہذا اس کا نام اگرچہ تبدیل ہو گیا لیکن اب بھی اگر آپ اس کے چھتری کے نیچے اپنا کام کریں تو آپ ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور اس میدان کے اندر سنت کو زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک حدیث، بلکہ اس سے پہلے ایک آیت قرآن مجید میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کفر کے مقابلے میں اپنی قوت کو زیادہ تیار کرو، قوت زیادہ تیار کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو بہت زیادہ پسند فرمایا. ایک آپ علیہ السلام نے گھوڑ سواری کو بہت پسند فرمایا، اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تیر اندازی بہت پسند ہے. تیر اندازی اس لیے الا ان القوۃ الرمش، حدیث کے اندر الفاظ کہ قوت ساری پھینکنے کے اندر ہے. رمش تیر کو، تیر پھینکنے کو کہا.
پھینکنے کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی ایک مورچے کے اندر چھپ کر کے حملہ کرے، اس کی جان بچ جائے گی اور نشانے کے اوپر جا کر کے لگ بھی جائے گی، بجائے اس کے کہ تلوار لے کر یا گن لے کر آمنے سامنے مقابلہ کرے، وہ بھی مرے گا یہ بھی مرے گا. لیکن جب چھپ کر کے تیر مارے گا تو اس کا نشانہ بھی لگ جائے گا اور اس کی جان بھی بچ جائے گی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اب اسی تناظر میں تھوڑا آگے بڑھیے. آپ علیہ السلام کے دور میں وہ رمز تیر تھا. اس کے بعد چلتے چلتے وہ بڑے بڑے منجنیق آ گئی، پورے کمرے جتنی مشینیں کہ جس کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھ کر کے پھینکے جاتے تھے اور قلعے کو توڑا جاتا تھا، وہ بھی رمز کے اندر آتا ہے. پھر اس کے بہت بعد جا کر کے وہ بڑی بندوقیں آئی کہ جن کو کئی لوگ لے کر کے چلتے اور اس میں آگ بھری جاتی اور پھر وہ جا کر کے لگتی اور نقصان ہوتا. پھر اللہ رب العزت نے انسان کو وہ طاقت بخشی کہ ایٹم بم جیسی ٹیکنالوجی آئی. یہ بھی الا ان القوت الرمز. اور اگر بنانے والے نے اس میں ثواب کی نیت کی ہو اور یقیناً کی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز کو اس نے بنایا، اس لیے کہ اس نے قوت کا آخری درجہ حاصل کر لیا. تو عزیز طلبہ ساتھیوں، بات یہ ہے کہ اپنے شعبہ نشر و اشاعت کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال میرا اور آپ کا اولین ہدف ہونا چاہیے. اس ٹیکنالوجی میں آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس کچھ بھی ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال آپ ضرور بضرور کریں. دو چیزیں نشر و اشاعت والے، چونکہ میرا مخاطب زیادہ وہ ہے نشر و اشاعت والے، دو چیزیں رات کو بھی میں نے ایک دو ساتھیوں کو بتائی. دو ایپلیکیشنیں ہیں، آپ ان کا لازمی استعمال کریں. ایک گوگل شیٹ ہے، دیکھیے کسی نے گوگل شیٹ کے نام سے کسی نے ایپلیکیشن دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. گوگل شیٹ ایک ایسی ایپلیکیشن ہے جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایکسل ہے. ایکسل اگر آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ صفحے کے اوپر لائنیں لگاتے ہیں، ایک صفحے پہ 20-25 خانے بن جاتے ہیں مختلف. اسی طرح ایکسل شیٹ کے اندر اے سے زیڈ تک اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بائیں طرف اس کے 1 سے لے کے 1000 تک ایک شیٹ کے اندر گنتی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کے استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر اے کے نیچے اے والے کا نام لکھیں، بی کے نیچے بی والے کا، سی کے نیچے سی والے کا اور ساتھ اس کا نمبر لکھیں. اگر نام اور نمبر کے ساتھ آپ چلنا شروع کریں، صرف ایک شیٹ کے اندر آپ کے پاس 500 کارکنوں کا ڈیٹا جمع ہو سکتا ہے. 500 کارکنوں کا آپ کے پاس ڈیٹا ایٹ اے ٹائم نمبر جمع ہو سکتا ہے. آپ کو موبائل میں سیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں سے کاپی کریں، ڈائل میں آ کے اس کو پیسٹ کریں اور فون میں ڈالیں. اگر آپ سیو کرنے سے پریشان ہوتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے. 1000 کارکنوں کا پورا ڈیٹا آپ ایک ہی شیٹ کے اندر سیو کر سکتے ہیں اور اس کی بے پناہ کیپیسٹی ہے. اس کے اندر جتنی شیٹیں آپ بناتے چلے جائیں کوئی منع نہیں. تو دنیا پورا کاروبار گوگل شیٹ پہ چلا رہی ہے، خربوں اربوں کا کاروبار. اس لیے پہلی ایپلیکیشن تو یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال لازمی کریں، اس لیے کہ اس کے اندر آپ کا ڈیٹا جمع ہوتا ہے. دوسرا ہمارے طلبہ ساتھیوں کو جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی ہوتی ہے ریکارڈ کے حوالے سے. ریکارڈ لکھنا مشکل ہے جی. کاپی میں لکھتے ہیں، کاپی گم گئی، صفحے پہ لکھتے ہیں، صفحہ گم گیا، کبھی پین نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے. موبائل سب کے پاس ہے، سب کے پاس موبائل موجود ہے. لہذا دوسری ایپلیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس گوگل ورڈ کی ہے، گوگل ڈاکومنٹ کی ہے. اس کا استعمال بھی لازمی کریں. یہ ورڈ کی ایک فائل تیار ہو جاتی ہے، اس کے اندر آپ لکھیں گے تلاوت فلاں نے کی ہے، نعت فلاں نے پڑھی ہے، ایجنڈے یہ تھے، فیصلے یہ ہوئے. آپ کو سیشن پورا ہونے کے بعد کمپوز کروانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ وہی فائل اٹھا کر کے لے جائیں اور جا کے اس کو پرنٹ کروا لیں. موبائل میں آپ کے پاس آلریڈی وقتاً فوقتاً روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا ریکارڈ تیار ہوتا رہتا ہے.
روزانہ کی بنیاد پر۔ تو یہ دو ایک ایسی اپلیکیشنیں ہیں کہ اگر ہم ان کا استعمال شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے بنی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بنی، یہ غیر کے استعمال کے لیے نہیں بنی، میرے اور آپ کے لیے بنی ہے۔ لہذا ان کا استعمال کر کے ہم اپنے فائدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز ہمارا کوشش ہے کہ سوشل میڈیا ٹریننگ کے اوپر انشاءاللہ مختلف ورکشاپ رکھیں گے، لیکن بہرحال ریکارڈ کے حوالے سے چونکہ ایک تربیتی کنونشن ہے تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اپنا ریکارڈ اس انداز میں آپ تیار کر کے اپنا کام آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔